اس کے بعد ارشاد ہوا فصبر، یہاں فا جو ہے یہ تفسیر کے لیے ہے، وضاحت کے لیے ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر فرمائیے، ثبات فرمائیے، لحکم ربی کا، اپنے رب کے حکم پر۔ اب یہ بنیادی طور پر ایک بڑے وسیع مفہوم میں ہے یہ قرآن پاک کا یہ لفظ فصبر، صبر فرمائیے۔ اب صبر بنیادی طور پہ ہے کیا؟ اصل میں صبر جو ہے یہ صفت بعد میں ایک بنی ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو صبر ہے یہ ایک درخت کا نام ہے، اور وہ اتنا زہریلا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ اس کا پھل جو ہے اگر وہ انسان کبھی کھا لے، اس صبر درخت کا نام جو ہے، اس کا اگر کوئی جانور اگر اس کا وہ پھل کھا لے تو کہتے ہیں کہ اتنا وہ زہریلا ہے کہ کئی روز تک وہ جانور بے چین رہتا ہے، انسان تو اس کے کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک درخت کا نام ہے عرب میں صبر، جو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ درخت کا نام ہمیں یہاں کیوں دے کے ہمیں فرمایا فصبر، وصبروا، صبر کرو؟ کئی جگہ پہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا جس انداز میں وہ کڑوا زہریلا درخت ہے، بڑا مشکل سخت ترین اپنے ذائقے میں ہے، جس کو برداشت کرنا مشکل ہے، فرمایا تمہارے مزاج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بہت ساری ایسی سخت اور تند مزاج بات جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، بہت کڑوی ہے، لیکن اس کو اپنے اندر سمو لو۔ تو اس نسبت کے ساتھ اس برداشت کا نام رکھا گیا صبر۔ اب یہاں صبر جو ہے وہ کس معنی میں لوگ کرتے ہیں؟ برداشت کر لینا، صبر و تحمل۔ اب یہ صبر و تحمل جو ہے یہ لفظ اب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بردباری کے لیے، برداشت کے لیے۔ ویسے لفظ جو ہے صبر اپنی لغوی اعتبار سے وہ ایک درخت کا نام۔ اب فرمایا گیا آپ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تحمل فرمائیے، برداشت فرمائیے، ثابت قدم رہیے۔ یہاں جو تیسرا معنی ہے اس بات والا وہ زیادہ اچھا ہے اور قوی ہے، لحکم ربک، آپ کے رب کا جو فرمان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، یہ جو فرامین اللہ نے قرآن کی صورت میں آپ کو عطا فرمائے ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ فرامین قابل برداشت نہیں، بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کفار کی ایک تعداد ہے وہ اس سے بڑی پریشان نالاں ہے، لیکن آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر ثابت قدم نہیں۔ اب ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی شخصیت، انہوں نے تو کبھی ہلکا سا بھی اس میں جنبش نہیں آیا۔ جس قدر آپ ثابت قدم رہے ہیں کائنات کے سامنے، ایسی کوئی مثال دنیا کے سامنے اور ہے؟ کوئی مثال نہیں۔ اس انداز میں آپ کا ثبات ہے اور آپ ثابت قدم رہے ہیں، تو پھر یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو مفسرین نے یہ روایت بھی لکھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری خطاب فرما رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہر قرآن پڑھنے والے کے یہ حکم ہے، ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اے بندہ مسلم، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ نے جو فرائض تمہارے اوپر اور حقوق ڈال دیے ہیں، ہر صورت میں اس پر ثابت قدم رہو اور مضبوط اور قائم رہو، ڈٹے رہو۔ فاصبر لحکم ربک، آگے فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور جو گناہگار، مجرم اور ناشکرا ہے آپ اس کی باتوں پر توجہ مت دیجیے۔ بہت سے مجرم لوگ ہیں، بڑے ناشکرے لوگ ہیں جو اللہ کا ناشکر کرتے ہیں، ناشکری میں اپنے لمحات گزارتے ہیں، بدکار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور وہ دین کے بارے میں کئی آوازیں کستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں بھی بہت ساری آوازیں کستے ہیں۔ آپ نے ان جاہلوں اور ان مجرموں اور ان ناشکروں کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی، آپ نے بس اپنے اللہ اور اپنے خالق اور مالک کا جو فرمان ہے اس کو بیان کرتے جانا ہے اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہونا ہے۔ اب یہاں پہ گناہ گار و مجرم کی بات تو سمجھ آ گئی، ناشکرے سے کیا مراد؟ ناشکرے سے مراد یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بت پرستوں کو، ان کافروں کو، یا وہ لوگ جو مسلمان تو ہوئے لیکن برائی پر پھر بھی ڈٹے رہے، وہ ناشکرے کیسے بن گئے؟ وہ ناشکرے اس معنی میں بنے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں تبلیغ فرمائی، آپ نے انہیں سچی بات بتائی، آپ نے انہیں فلاح کا راستہ بتایا، آپ نے انہیں ہدایت کا راستہ بتایا۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا وہ ہر لمحہ آپ کے شکر گزار رہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور ہماری نسلیں آپ کی شکر گزار رہیں گی کہ آپ نے ہمیں اللہ کا راستہ بتا دیا، آپ نے ہمیں صراط مستقیم بتا دیا، آپ نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سمجھا دی اور حقیقت کا راستہ بتا دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ فرمایا ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ کے شکر گزار ہوتے، الٹا کیا کیا انہوں نے؟ آپ پر ہی آوازیں کسنا شروع کر دی، کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا۔ فرمایا اس کے باوجود آپ نے ان مجرموں اور ناشکروں کی بات پر دھیان نہیں دینا، اور آپ نے اپنی منزل، اس اللہ کی طرف جو منزل ہے، اس دین کی جو تبلیغ ہے، اس پر آپ نے ثابت قدم رہتے ہوئے اس پیغام کو آپ نے بیان کرتے رہنا۔ آگے فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ اکبر، اور اپنے رب کا ذکر کیجیے، اپنے رب کے نام کی مالا ہر لمحہ جپتے رہیے، بکرتاؤں و اصیلا، چاہے صبح ہو چاہے شام۔ اب یہ بھی ہمیں حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جیسے اپنے مالک کا نام لیا ہے نا، اور جیسے ذکر کیا ہے اپنے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے محب کا اور اپنے خالق کا اور اپنے مالک کا، از آدم علیہ السلام تا قائم قیامت بشمول نبی اور رسول ایسا ذکر کوئی نہیں کر سکا۔ نبیوں اور رسولوں نے کمال کیا، تمام انبیاء کرام رسول ہمارے، ان پر ایمان ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن بہت عبادت کی، سب نے بہت عبادت کی، اپنے مالک کو بہت راضی کیا، لیکن جس انداز میں آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عالم بنا نے جس انداز میں اپنے رب کا ذکر کیا ہے، ایسا ذکر کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی نے پچھلوں نے کیا، نہ بعد والوں میں سے کوئی کر سکے گا۔ کسی ایک کو بھی معبود نے، کسی عابد کو معبود نے نہیں کہا کہ اب بس کیجئے، کچھ کم کر لیجئے، آپ نے بہت عبادت کر لی۔ یہ کسی کو جملہ نہیں ملا، چیلنج ہے کہ خود معبود کہے جس کی عبادت ہو رہی ہے، اس لفظ پہ غور رہے، جس کی عبادت ہو رہی ہے معبود، وہ معبود اپنے عابد سے کہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ محبوب اتنی زیادہ عبادت، اتنی زیادہ عبادت، آدھی رات کر لیجئے، رات کو قیام کریں، آپ ضرور کریں، نصفہ آدھی رات کر لیں، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا سا اور کم کر لیں، تیسرا حصہ کر لیں، آپ تو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ یہ انداز دیکھیے، اور روایات میں یہاں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں اتنے اتنے متورم ہو جاتے تھے، اتنا ذکر کیا، سارا دن اللہ کا ذکر چل رہا ہے، سارا دن مخلوق میں، لوگوں میں تبلیغ چل رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، لوگوں کو کلمہ کی دعوت دے رہے ہیں، جنگیں بھی چل رہی ہیں، جہاد بھی چل رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ مقابلے بھی چل رہے ہیں، کوئی بحث کے لیے آ گیا ہے اس کے ساتھ بحث بھی چل رہی ہے، کوئی سوالات کرنے آ گیا ہے اس کے جوابات بھی چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین صفہ پہ جا کر ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں دین کی، سارے معاملات سب کچھ چل رہا ہے، سارا دن کی تھکاوٹ اور مشکلات کے بعد
جب رات کو عشاء کی جماعت فرمانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، اور صبح تک یہ نظام پھر ساری رات اللہ کی عبادت میں چلتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو اور کیا کہیں کہ جی آپ صبح و شام اللہ کا ذکر کہیں، اس کو اور کیا کہا جائے؟ یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ آپ اور مجھے حکم ہے جو ہم خواب غفلت میں ہیں، امت جو خواب غفلت میں ہے، کہ اپنے رب کا ذکر کیجئے بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، دن رات، آغاز بھی اللہ کے ذکر سے، اختتام بھی اللہ کے ذکر سے، اور اختتام کے بعد صبح پھر ابتدا اللہ کے ذکر سے۔ بہت ساری ایسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملتی ہیں اس میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بیٹھو تم تو اس محفل کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرو، اور جب اٹھنے لگو تو اختتام پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی دین کی بات کر لو، تاکہ تمہارا وہ بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اس آیت کے تحت بہت ساری حدیث لائے ہیں مفسرین محدثین، پورے اس پہ ٹاپکس ہیں اللہ کے ذکر کی۔ اب اللہ کا ذکر جو ہے اس کی وضاحت میں نے پیچھے کے درس میں کی تھی کہ ذکر میں کیا آتا ہے، ذکر کسے کہتے ہیں۔ ذکر میں صرف زبان نہیں ہے، ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے، ذکر جنانی بھی ہے۔ یہ تفصیل اس کی وضاحت ہے۔ آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، دن میں آپ جائز کاروبار کر رہے ہیں، حلال روزی کما رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی ذکر ہے۔ آپ ریڑھی لگا کے کھڑے ہیں، دیانتداری سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کما رہے ہیں، تو آپ اللہ کے ذکر میں فرائض ساتھ ادا کرنے ہیں جو فرائض ہے، اور جو آپ وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے۔ بیوی بچوں کی روزی کمانا یہ فرض ہے، رزق حلال تلاش کرنا یہ عین عبادت ہے۔ الگ بات ہے کہ قوم وہ ہمارا لکھا ہوا نوٹوں پہ جملہ پڑھتی نہیں ہے، رشوت لینے والا بھی وہی نوٹ دیکھتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یہی لکھا ہوتا ہے نا جی ہر نوٹ پر۔ راشی بھی وہ نوٹ پکڑ کے نا وہ جملہ اس نے بھی پڑھا ہوتا ہے، لیکن بدبخت ایسا ہے پھر بھی لے رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے راشی لوگوں کو، اس ملک میں بہت زیادہ ہوگا۔ اور اب تو شرم آتی ہے بعض دفعہ جملہ لکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے، جب اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے لیکچرز کے دوران اسٹوڈنٹس کو کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، شرم آتی کہ ہم کتنے منافقانہ رویے کے مظہر ہیں ہم لوگ۔ اب نہ اس میں اسلام رہا ہے نہ جمہوریت رہی ہے، خود ہی سارے کہتے ہیں، جو جمہوری لوگ ہیں وہی کہتے ہیں نا جی، جو جمہوری جنہوں نے لبادہ پہنا ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کوئی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے سیاست سے، اور پھر لکھتے بھی ہیں کتابوں میں حضور سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں تھا، لکھتے ہیں نا جی۔ بہرحال یہ ایک دو رخی ہے، ظلم ہے، ہم سہ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام اس کے ذکر میں بکرۃ و اصیلا، صبح و شام لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا خوبصورت منظرنامہ بیان کیا ہے سجدوں کا اور راتوں کا اور تسبیحات کا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زبان بھی ذاکر نصیب فرمائے، قلب بھی ذاکر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔